برصغیر کی تاریخ میں مغل امپائر ایک ایسے عظیم سلطنت تھی جس نے سیاست، ثقافت، فن تعمیر، ادب اور معیشت پر گہرے اثرات چھوڑے۔ مغل سلطنت تقریباً 300 سال تک ہندوستان کے بڑے حصے پر حکمران رہی۔ اس سلطنت کی بنیاد 1526 میں ظہیر الدین بابر نے رکھی، جبکہ 1857 عیسوی میں آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے زوال کے ساتھ اس کا خاتمہ ہوا۔ بابر وسطی ایشیا کے شہر فرغانہ کا حکمران تھا۔ وہ تیمور اور چنگیز خان کی نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ بابر نے کئی بار ہندوستان پر حملے کیے، لیکن فیصلہ کن کامیابی اسے 1526 میں حاصل ہوئی۔ فرسٹ بیٹل آف پانی پت میں بابر نے دلی کے سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دی۔ اس جنگ میں بابر نے توپ خانے اور جدید جنگی حکمت عملی کا استعمال کیا، جو ہندوستانی افواج کے لیے نئی چیز تھی۔ اس فتح کے بعد ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ ہمایوں بابر کا بیٹا تھا۔ اس کے دور میں سلطنت کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو شکست دی اور ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ ہمایوں کو جلاوطنی اختیار کرنی پڑی اور وہ ایران چلا گیا۔ کئی سال بعد ہمایوں نے دوبارہ اقتدار حاصل کیا، لیکن جلد ہی ایک حادثے میں اس کی وفات ہو گئی۔ اکبر مغل سلطنت کا سب سے مشہور بادشاہ مانا جاتا ہے۔ وہ صرف 13 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا۔ اکبر نے راجپوت ریاستوں، گجرات، بنگال اور دکن کی کئی علاقوں کو فتح کیا۔ اس نے سلطنت کو مضبوط اور وسیع بنایا۔ اکبر نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس نے جزیہ ٹیکس ختم کیا اور مختلف مذاہب کے علماء کو اپنے دربار میں جگہ دی۔ اکبر نے ایک نیا نظریہ پیش کیا جسے دین الہی کہا جاتا ہے، مگر اسے زیادہ مقبولیت حاصل نہ ہو سکی۔ اکبر نے مضبوط فوجی نظام قائم کیا، ٹیکس کا منظم نظام بنایا، صوبائی حکومتیں قائم کی، فنون لطیفہ کی سرپرستی کی۔ جہانگیر اکبر کا بیٹا تھا۔ وہ انصاف پسند حکمران کے طور پر مشہور تھا۔ جہانگیر نے محل کے باہر انصاف کی ایک زنجیر لگوائی تاکہ عوام براہ راست اپنی شکایات پیش کر سکے۔ نور جہان نے ریاستی معاملات میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ مغل تاریخ کی طاقتور خواتین میں شمار ہوتی ہے۔ شاہ جہان کے دور کو مغل فن تعمیر کا عروج کہا جاتا ہے۔ تاج محل دنیا کے 7 عجائبات میں شمار ہوتا ہے۔ شاہ جہان نے یہ عظیم عمارت اپنی بیوی ممتاز محل کی یاد میں تعمیر کروائی۔ لال قلعہ، جامع مسجد دلی، شالیمار باغ، یہ تمام عمارات مغل فن اور ثقافت کی بہترین مثالیں ہیں۔ اورنگزیب مغل سلطنت کا آخری طاقتور حکمران تھا۔ اورنگزیب نے سلطنت کو جنوبی ہندوستان تک پھیلا دیا، جس سے مغل سلطنت اپنی سب سے بڑی حدود تک پہنچ گئی۔ اورنگزیب نے سخت مذہبی پالیسی اپنائی، جس کی وجہ سے کئی علاقوں میں بغاوتیں ہوئی، خاص طور پر مرہٹے، سکھ، راجپوت۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد مغل سلطنت کمزور ہونے لگی۔ زوال کی چند وجوہات یہ تھی: کمزور حکمران، اندرونی سازشیں، صوبائی بغاوتیں، معاشی کمزوری، بیرونی حملے۔ نادر شاہ نے دلی کو تباہ کر دیا اور بے شمار دولت لوٹ کر لے گیا۔ احمد شاہ درانی کے حملوں نے بھی سلطنت کو مزید کمزور کر دیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے آہستہ آہستہ ہندوستان پر اپنا اثر و رسوخ بڑھایا۔ انڈین ریبیلین آف 1857 میں ہندوستان نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی۔ اس وقت آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھے۔ بغاوت ناکام ہو گئی اور انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے رنگون جلاوطن کر دیا۔ اس کے ساتھ مغل سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ مغل سلطنت نے برصغیر کو کئی اہم چیزیں دی: شاندار فن تعمیر، اردو زبان کی ترقی، موسیقی اور موسیقی، مضبوط انتظامی نظام، باغات اور ثقافتی روایات۔ مغل سلطنت صرف ایک حکومت نہیں تھی، بلکہ ایک تہذیب تھی جس نے برصغیر کی تاریخ، ثقافت اور معاشرت کو نئی شکل دی۔ آج بھی تاج محل، لال قلعہ اور دیگر تاریخی عمارات مغلوں کی عظمت کی یاد دلاتی ہے۔ یہ سلطنت اپنے عروج، طاقت، فنی ثقافت اور زوال کی وجہ سے تاریخ کا اہم باب سمجھی جاتی ہے۔ سبسکرائب